السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نماز سکھانے کے دوران قبلہ رخ ہونے کا مسئلہ، ایک علمی وضاحت۔ سوال: کیا نماز سکھانے کے دوران معلم یعنی استاذ کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ایک جاہل شخص جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور یہ کہتا پھرتا ہے کہ وہ مولانا نماز قبلہ رخ ہو کر نہیں سکھایا ہے، سراسر غلط کیا ہے، ایسے سکھانا گناہ اور حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، اور نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب قبلہ آپ کتابوں کے حوالے سے صحیح مسئلہ بیان کریں تاکہ ہم لوگ اس کے فتنے سے بچیں، محفوظ رہیں۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ بعض لوگ جب علم سے خالی ہوتے ہیں تو دین کے معاملے میں اسی طرح اپنی ناقص رائے کو فتویٰ سمجھنے لگتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ نماز سکھانے کے دوران صرف قبلہ رخ ہو کر ہی سکھانا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا کہنے والا شخص احمق، بے وقوف اور جاہل اعظم لگتا ہے، جو بغیر کسی علمی دلیل کے فتویٰ دیتا ہے کہ فلاں مولانا یا فلاں عالم یا فلاں مفتی نے غلط کیا ہے اور ناجائز و حرام کیا ہے، یہ سراسر دین میں اپنی طرف سے بات گڑھنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اولاً ایسے جاہل اور فتنہ پرور لوگوں سے آپ حضرات خبردار رہیں، کیونکہ ایسا فتنہ باز آدمی عوام اہل سنت کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ بھی ان کے فتنے اور بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے۔ مولانا صاحب نے جس طریقے سے نماز سکھایا ہے وہ جائز و درست ہے، کیونکہ نماز سکھانے کے دوران معلم کے لیے قبلہ رخ ہونا شرعاً ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی معلم کسی کو نماز کے ارکان جیسے قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ وغیرہ سکھا رہا ہو تو وہ کسی بھی سمت رخ کر کے سکھا سکتا ہے، چاہے وہ پورب، پچھم، شمال یا جنوب، جس طرف چاہے رخ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس وقت قبلہ رخ ہونے کو لازم قرار نہیں دیا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے فقہائے کرام نے بھی وضاحت کی ہے کہ نماز سکھانے کے دوران قبلہ رخ ہونا شرعی طور پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نماز سکھانے کے دوران قبلہ رخ ہونا واجب و فرض نہیں ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 پر مذکور ہے۔ وَيَجُوزُ تَعْلِيمُ الصَّلَاةِ وَالتَّكْبِيرَاتِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعْلِيمُ لا العبادہ، یعنی نماز، تکبیرات، قرات، رکوع اور سجدہ کا طریقہ قبلہ رخ ہوئے بغیر سکھانا جائز ہے، کیونکہ مقصد عبادت نہیں بلکہ تعلیم ہے۔ اسی طرح رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 پر تحریر ہے، وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ عِنْدَ تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ حَقِيقِيَّةٍ بل هو تعلیم فقط، یعنی نماز سکھانے کے وقت قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقی نماز نہیں بلکہ صرف تعلیم ہے۔ اسی طرح بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218 پر تحریر ہے، لِأَنَّ التَّعْلِيمَ فِي حُكْمِ الْبَيَانِ لَا فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، یعنی نماز سکھانا بیان کے حکم میں ہے نہ کہ نماز کے حکم میں، اس لیے اس میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں نماز سکھانے کے دوران قبلہ رخ ہونے کے مسئلہ سے متعلق واضح بحث موجود ہے،
جس میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ نماز سکھانے کے دوران قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقی نماز کے حکم میں نہیں آتا بلکہ محض تعلیم و تربیت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 597 پر تحریر ہے، صاف لکھا ہوا ہے تعلیم الصلاۃ و ارکانہا کالرکوع والسجود لا یشترط فیہ استقبال القبلۃ لأنہ لیس فی حکم العبادہ بل ہوا محض تعلیم، یعنی نماز اور اس کے ارکان جیسے رکوع و سجدہ سکھانے میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت کے حکم میں نہیں بلکہ محض تعلیم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، دین اسلام کی واضح تعلیمات اور فقہائے کرام کے اجماعی فتاوی سے ثابت ہے کہ نماز سکھانے کے دوران قبلہ رخ ہونا شرعی طور پر ہرگز لازم نہیں ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج کچھ لوگ بغیر علم و دلیل کے بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی جہالت کو دین کے نام پر پیش کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کے نام پر فتنہ پیدا کرتے ہیں اور سادہ دل مسلمانوں کو اپنی گمراہ کن باتوں میں الجھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل علم دین کے نور سے بالکل خالی ہے اور زبان شیطانی وسوسوں سے لبریز ہوتی ہے۔ یہ دین کے دشمن اور امت مسلمہ کے امن کے قاتل ہیں، جو دوسروں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، کیا ہم اپنی عقل ان جاہلوں کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم ان کی زہریلی باتوں کو قبول کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں؟ کیا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھ میں دینی ہے جنہیں علم کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوئی؟ عقیدت مند نمازیوں، خبردار، ایسے جاہل، فتنے باز اور گمراہ کن لوگوں سے بچیں اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ یہ صرف آپ کے عقیدے کے دشمن نہیں بلکہ آپ کے دل کے سکون اور آپ کی آخرت کے قاتل ہیں۔ یاد رکھیں، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ اپنی جہالت کے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ لہٰذا ایسے زہریلے افراد سے دور رہنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے تمام نمازیوں کو، تمام مسلمانوں کو ایسے گمراہ اور فتنہ پرور لوگوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بھائی سید مشرف عقیل امجدی، ہاشمی دارالافتاء والقضاء، مہنی شریف۔ پیارے دوستو، روزانہ ہاشمی کیلنڈر کے ذریعے سے دینی معلومات اور اقوال جری حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔